اگر آپ کی خواہش ہے امیر بننے کی تو اس کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہے بزنس، کاروبار، کیونکہ ایک کاروبار، ایک بزنس ہی آپ کو امیر بنا سکتا ہے۔ کوئی بھی ملازم خوشحال تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ میں جب ملازمت کرتا تھا تو جب بھی بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتا تو دکاندار سے سب سے پہلے یہی سوال کرتا کہ اس چیز کا ریٹ کیا ہے۔ میری کبھی بھی اس چیز کی کوالٹی پر نظر نہ جاتی تھی، جب بھی دیکھتا تو اس پر لگا ہوا پرائس کا ٹیگ۔ میری وائف اور بچے مجھ سے فرمائش کرتے کہ ہم نے کپڑے خریدنے ہیں تو میں ان کو کپڑے کی دکان پر لے کر جاتا۔ میری وائف چیک کرتی کہ کپڑے کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، لیکن میں دیکھتا کہ اس کی پرائس کتنی ہے۔ اگر کبھی فروٹ خریدتا تو کسی بڑی دکان پر نہ جاتا بلکہ کسی ریڈی والے کے پاس جاتا تاکہ کوئی سستا مل جائے۔ میں نے اکثر اسپیکر سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ نے امیر بننا ہے تو امیروں کی طرح سوچنا شروع کر دو۔ امیر لوگ ہمیشہ بڑی دکان سے شاپنگ کرتے ہیں، بڑے شاپنگ مال سے خریداری کرتے ہیں، آپ بھی ادھر سے شاپنگ کرو۔ امیر کبھی بھی بارگیننگ نہیں کرتے، آپ بھی کسی سے بارگیننگ نہ کیا کرو۔ لیکن میرا ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ اگر ایک ملازم کی 15,000 روپے مہینے کی تنخواہ ہے، اس نے اسی میں پورے مہینے کا خرچ کرنا ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے اور بجلی پانی گیس کے بل بھی دینے ہیں اور مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اور جو باقی پیسے بچ گئے ان میں پورا مہینہ گزارا کرنا ہے، تو وہ بندہ کیسے امیروں کی طرح سوچ سکتا ہے؟ وہ کیسے امیروں کی عادات کو اپنا سکتا ہے؟ وہ کیسے بارگیننگ نہیں کرے گا؟ اس کی فیلنگ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کنڈیشن سے گزرا ہو۔ لمیٹڈ آمدنی میں اگر اس کا بچہ کوئی چیز لینے کی فرمائش کر دے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے بچے کی فرمائش پورا کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کی جیب اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ اسی کو غربت کہتے ہیں کہ اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروا سکے۔ اس کے بچے سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان کو گرم کپڑے خرید کر دے سکے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے۔ ایسے تمام لوگوں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ 8 گھنٹے ملازمت کرتے ہیں تو کم از کم 4 گھنٹے کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار ضرور شروع کر دو۔ میں آپ کو یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گا کہ ابھی ملازمت چھوڑ دو اور کاروبار شروع کر دو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ملازمت بھی چھوڑ دو اور کاروبار بھی نہ چل پائے۔ آپ اس وقت تک اپنی ملازمت مت چھوڑنا جب تک آپ کا کاروبار آپ کے اخراجات پورے نہ کرنے لگے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرو، وہ بے شک چھوٹا ہی ہو، اس کی ہرگز فکر مت کرو، کیونکہ بڑی سی بڑی منزل پر پہنچنے کے لیے ایک چھوٹے سے قدم سے ہی آغاز کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے سے بڑا درخت کی شروعات بھی ایک چھوٹے سے بیج سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی کاروبار کرنا، دل سے کرنا، کیونکہ آپ کوئی بھی کام دل سے کرو گے تو اس میں آپ کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناؤں گا جس میں مختلف کاروبار کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایسے کون سے کاروبار ہیں کہ جو آپ کم سے کم آمدنی سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنوں جن کی آمدن بہت محدود ہے یا جو کوئی بزنس شروع تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو شروع نہیں کر پاتے۔ میری ان سب بھائیوں سے اپیل ہے جو کوئی بزنس کر رہے ہیں، جن کے پاس کم آمدنی سے شروع ہونے والے بزنس پلان ہیں، وہ یہ پلان مجھے میل کریں یا میرے نمبر پر رابطہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکیں جن کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ آپ بے شک ساری زندگی ملازمت کرتے رہو، آپ کبھی بھی امیر نہیں بن پاؤ گے۔ آپ امیر اسی وقت بن سکتے ہو جب آپ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرو گے۔ آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ علم سے مراد تھیوری نہیں ہے بلکہ اس کو پریکٹیکل سمجھنا ہے، پریکٹیکل سیکھنا ہے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ وہ گاڑی چلائے گا، اس نے نیٹ پر جا کر گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں، اس کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں، اور 3-4 کتابوں سے بھی گاڑی چلانے کے طریقے سیکھ لیے اور گاڑی خرید کر روڈ پر چلانے لگا۔ تو کیا ہوگا؟
जी हाँ, वो लाजमी तौर पर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। आप जो भी काम करना चाहते हो, सबसे पहले उन लोगों से उस बारे में पूछो जो पहले वो काम कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले गाड़ी चलाने के लिए क्या ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग। जी हाँ, प्रैक्टिस। सबसे पहले ट्रेनिंग हासिल करो, फिर किसी खुली जगह पर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करो, फिर आस्ता आस्ता उस रोड पर गाड़ी चलाओ जिस पर ट्रैफिक कम हो। जब आपको यकीन हो जाए कि आपको गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया है तो उसको मेन रोड पर चलाओ। इसी तरह कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सीखना पड़ता है और फिर छोटे पैमाने पर शुरू किया जाता है ताकि नुकसान का कोई अंदेशा ना हो, और फिर आस्ता आस्ता उसे बढ़ाया जाता है। सलीम गौरी को आईटी के फील्ड का हर बंदा जानता है। वो ऑस्ट्रेलिया में सिटी बैंक की टॉप की जॉब करते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था। उन्होंने जॉब के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर लिया। जब इस बात का उसके बॉस को इल्म हुआ तो उसने सलीम गौरी को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि आपके पास इतनी अच्छी जॉब है, बैंक ने आपको बंगला, गाड़ी और बहुत सी दूसरी सहूलियात दे रखी हैं, तो आप साथ साथ ये बिजनेस क्यों करते हैं? आपको ये मुलाजमत करना होगी या अपना ये छोटा सा बिजनेस? आपकी चॉइस है कि आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना चाहते हो। बैंक आपको मुलाजमत के साथ साथ बिजनेस करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो उन्होंने उसी वक्त मुलाजमत छोड़ दी। घर आकर अपनी बीवी से कहा कि हम ये बंगला, गाड़ी सब छोड़ रहे हैं और ये सब छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। वहाँ जाकर मैं कुछ अपने मुल्क के लिए करना चाहता हूँ। इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि उसने मेहनत की और आईटी की फील्ड में अपना एक मकाम बनाया। अगर आप भी दिल लगाकर मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। किस्मत, तकदीर पर नाकाम लोगों का यकीन होता है कि अगर मेरी किस्मत में हुआ तो ये हो जाएगा। जब वो नाकाम होते हैं तो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, इसीलिए ये काम नहीं हो सका, मेरी तकदीर में ही ये नहीं था। अरे तकदीर इंसान के अपने हाथ में होती है। किसी भी हालात में कुछ कर गुजरने वाले लोग तकदीर को बदल कर रख देते हैं। उनके सामने एक मुश्किल आए या 1000 मुश्किलें आकर खड़ी हो जाएं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़ जाते हैं।